بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آپ نکاح ٹوٹ جاتا ہے ان 7 کاموں کو کرنے سے۔ پیارے دوستوں، ہم آپ لوگ جانتے ہیں کہ نکاح صرف طلاق دینے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستوں، نکاح صرف طلاق دینے سے نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں چلتا کہ ہمارا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ شادی شدہ نہیں بھی ہیں تو تب بھی اس کو ضرور سنیں، تاکہ آپ کو بعد میں ایسی کوئی کام نہ کرو، اور اپنے آپ کو ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں۔ یعنی کہ یہ 7 کام آپ بھول کر بھی کبھی نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور دیکھیں، اس کو آپ غور سے آخر تک ضرور دیکھیں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کے بھی یہ ویڈیو کام آ سکے۔ تو چلیے پیارے دوستوں، شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا تو اس کا مجھ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بنا وجہ کے نکاح نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو ایسے عورت اور مردوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح ضرور کرے، یعنی کہ وہ شادی ضرور کرے۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی بھی ایک کام اگر شوہر یا بیوی میں سے کوئی یا کر لیتا ہے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، کسی ایک کی موت ہونے پر۔ دوستوں، سب سے پہلی چیز ہے موت۔ اگر کسی حادثے میں یا پھر کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے تو اس کی بیوی کا نکاح اپنے شوہر سے اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر۔ پیارے دوستوں، دوسرا کام ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو، اگر کسی وجہ سے ان میں سے ایک نے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر ان میں سے کوئی ایک انسان اگر اسلام دھرم کو چھوڑ دیتا ہے، نعوذ باللہ، اگر میاں بیوی میں سے
कोई एक इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म या मजहब को अपना लेता है, दूसरे धर्म को कबूल कर लेता है, तो फिर ऐसे में शरीयत कहती है कि ऐसी सूरत में फिर मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता ख़त्म हो जाता है। याद रहे, अगर किसी मियाँ बीवी के साथ में ऐसा हो जाए, यानी कि कोई एक इस्लाम धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपना ले, मगर इसके बावजूद भी वह मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं, तो फिर ऐसे मियाँ बीवी का साथ में रहना हराम हो जाता है। प्यारे दोस्तों, नंबर 3, खुला लेने पर। अब दोस्तों कुछ लोग पूछेंगे कि यह खुला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसे कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ शौहर के पास होता है, यानी कि तलाक देने का अधिकार सिर्फ शौहर को होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मियाँ बीवी शौहर से तलाक बीवी चाहती है और बीवी शौहर से तलाक चाहती है, लेकिन शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा, जबकि बीवी अपने शौहर से तंग आ चुकी होती है और उसको अपने शौहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीबी काजी के जरिए से खुला कर सकती है। काजी फिर इस मामले को कुछ दिनों तक पेंडिंग रखेगा और उसके बाद औरत का खुला करवा देगा, यानी कि खुला के ज़रिए से मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म करवा देगा। यानी कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है और फिर वह आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 4, किसी एक का लापता हो जाने पर। प्यारे दोस्तों, चौथा काम है लापता हो जाना, यानी कि गायब हो जाना या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना। यानी कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक लापता हो जाता है या फिर जानबूझकर इनमें से कोई अपने घर से भाग जाता है और उसके बाद काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी, यानी कि हर जगह ढूंढने के बाद भी अगर वह नहीं मिलता है या फिर नहीं मिलती है और काफ़ी अरसा गुजर जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक के बगैर अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे में अगर वह मियाँ बीवी चाहे तो फिर किसी दूसरे के साथ में निकाह कर सकते हैं। नंबर 5, रिश्तों के हवाले से है। प्यारे दोस्तों, मान लो अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ में निकाह हुआ, अब वह दोनों मियाँ बीवी साथ में रह रहे हैं, लेकिन बाद में ऐसे मर्द को अगर पता चल गया कि उसने जिस लड़की के साथ में निकाह किया है वह तो उसकी रजाई बहन है, यानी कि वह तो उसकी दूध शरीकी बहन है। जैसे कि अगर कोई औरत है और उसका दूध उस लड़की ने भी पिया है और उस लड़के ने भी पिया है, मगर बाद में किसी वजह से वह दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें फिर मालूम नहीं था और उन्होंने गलती से आपस में निकाह कर लिया, मगर बाद में तहकीकात से उन्हें पता चला कि वह तो आपस में रजाई बहन हैं, तो ऐसे में फ़ौरन उनका निकाह टूट जाता है, क्योंकि जिस तरह से इस्लाम में सगे भाई बहन का निकाह नहीं हो सकता, वैसे ही रजाई भाई बहन भी आपस में निकाह नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसे सूरत में उनका तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाएगा और वह दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। नंबर 6, इला से। अब दोस्तों कुछ भाई पूछेंगे कि यह इला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि अगर शौहर की ये कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ भी कभी भी हम बिस्तरी नहीं करूँगा, यानी कि मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी सोहबत नहीं करूँगा, तो ऐसी सूरत में बीवी इला कर सकती है, यानी कि ऐसी सूरत में भी तलाक के बगैर बीवी निकाह को ख़त्म कर सकती है। नंबर 7, जो कि रिश्तों के हवाले से है। प्यारे दोस्तों, 7वीं और आखिरी बात भी रिश्तों के हवाले से है। इसको आप गौर से ऐसे समझिए कि अगर किसी का बेटा 7 साल का या उससे ज़्यादा की उम्र का हो जाए, तो फिर उसको चाहिए कि वह अपनी माँ के साथ में न सोए। इसी तरह से अगर बेटी 9 साल की हो जाए, इससे ऊपर की हो जाए, तो उसको भी चाहिए कि वह अपने बाप के साथ में न सोए।
اگر اس عمر کے بعد میں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ میں سوئے اور خدا نخواستہ کبھی باپ کی صحبت جاگ جائے یا بیٹی کی صحبت جاگ جائے تو ایسے میں اس شخص کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ میں ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں اس شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ میں رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ بیٹی اگر 9 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ اگر 9 سال کی عمر کے بعد ماں باپ اپنی بیٹی کو پیار بھی کرنا چاہیں تو اس میں بھی احتیاط برتیں، یعنی کہ ساودھانی برتیں۔ اگر ایسے میں ماں باپ اپنی بیٹی سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو باپ اگر پیار کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کے سر پر صرف ہاتھ پھیرے۔ اگر وہ بوسہ بھی لینا چاہتا ہے تو پھر بیٹی کے سر پر بوسہ لے، یعنی کہ 9 سال کی عمر کے بعد باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر کبھی جسم کو ٹچ کرنے سے باپ کی صحبت جاگ جائے یا بیٹی کی صحبت جاگ جائے تو پھر ایسے صورت میں بیٹی ماں ایسے شخص کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلاق کے بغیر ہی ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ حکم بیٹے اور ماں کے لیے بھی ہے، آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں۔ تو دوستوں دھیان رہے کہ یہ 7 کام ایسا ہے جن کو کرنے سے انسان کا نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے پھر بھی انسان اگر کوئی یہ کام کر لیتا ہے تو اس کی اپنی بیوی کے ساتھ میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایسے میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ وقت دور جاتا ہے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ میں زنا کر لیا تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زنا کا گناہ الگ ہے جس کا سزا الگ ہے، لیکن اس سے میاں بیوی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ امید کرتا ہوں کہ دوستوں کی آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ ملیں گے ایسے ہی واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔